بھائی وہ کام جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے اسی سے شروع کرنا پڑے گا اس کو، تاکہ غسل واجب کب ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ میں اس کا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے کہ انسان پر، کب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے. ٹھیک، تو اس معاملے میں یاد رکھیے چند ہی چیزیں ہیں، اس کو اگر یاد رکھ لیں تو بہت آسان ہوتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں چیزوں کو یاد نہیں رکھتے اور بعد میں پریشان ہوتے یہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ کرا. جیسا کہ وضو ہے، وضو ہوا نہیں ہوا شک، غسل ہوا نہیں ہوا شک، نماز ہوئی نہیں ہوئی شک، بندہ ہر عبادت میں شک کرتے ہیں. لیکن اگر آپ علم حاصل کریں یاد رکھیے مسائل کا، تو آپ کی عبادتوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. آپ اس میں شبہات اور شکوک اور شیطان کی طرف سے جو وساوس ہوتے ہیں اس سے بچ جاتے. زیادہ تر ایسے وساوس جو آپ کی عبادتوں میں شک ڈالتے ہیں کہ بھائی غسل ٹوٹ گیا ہوگا، وضو ٹوٹ گیا ہوگا، ہے نا، ناخن بڑے پتہ نہیں نماز ہو رہی نہیں ہو رہی، مطلب علم ہی نہیں اس چیز کا، فلاں چیز ہوگی تو اب میری نماز ہوں گی نہیں ہوں گی. تو اگر علم ہو جائے تو آدمی مضبوط ہوتا ہے، کم از کم اپنی عبادتوں میں وہ کشمکش میں نہیں ہوتا ہے اور ہاں اور نہ کے بیچ میں نہیں کرتا، یقینی کرتا ہے کہ عبادتیں ہو رہی میری. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم سمجھیں. تو غسل کب واجب ہو جاتا ہے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں. کب غسل ضروری ہے؟ تو پہلی چیز جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے. یاد رکھیے جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت جمع کر لے، ہم بستری کر لے ایک دوسرے سے، تب بھی غسل واجب ہو. خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں ہی شکل میں جو غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک، اس لیے کہ جو صحیح مسلم کی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جب وہ منی خارج ہوا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، صرف لگ جانے سے. دوسری ایک روایت کے الفاظ ہے جب مرد کی ختنہ عورت کی ختنہ سے لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے یا ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں ہی باتیں ایک ساتھ یاد رکھیں، ٹوٹ بھی جاتا ہے ان چیزوں سے اور واجب بھی ہو جاتا ہے. تو اگر میں کہہ رہا ہوں غسل واجب ہو جاتا ہے مطلب ٹوٹ جاتا ہے تبھی واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو سب سے پہلی چیز جس وجہ سے غسل ہم پر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہم بستری کر لے، جمع کر لے، چاہے منی خارج ہو چاہے خارج نہ ہو، دونوں ہی شکل میں اس شخص کو جو ہے اور اس عورت کو جو ہے، اس مرد کو مطلب شوہر کو اور اس بیوی کو، دونوں کو غسل لینا پڑے گا. یاد رکھیے یہ پہلی چیز ہے جس پہ غسل ہم پہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے. یاد رکھیں. ٹھیک، اسی طرح اور اگر نیند میں انسان ہو، ٹھیک، اور نیند میں انسان اور منی خارج ہو جائے، ٹھیک، مثال کے طور پر آدمی نے کوئی خواب دیکھا ہو اور خواب دیکھنے سے جس کو احتلام کہتے ہیں، بہرحال احتلام ہو جائے، اور کوئی خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے منی خارج ہو گیا ہو، تو یاد رکھیے اس معاملے بھی غسل واجب ہے. ہاں اگر خواب دیکھا ہو لیکن منی خارج نہ ہوا ہو تو پھر غسل واجب نہیں. ٹھیک، لیکن اگر خواب دیکھا ہو اور منی خارج ہو گیا ہو تو یاد رکھیے یہاں بھی غسل واجب ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں. تو ایک جنابت جس وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جنابت کے اندر چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں ہی شکلوں میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا مکمل عمل ہو نہ ہو، صرف داخل کیا کسی وجہ سے اس کو دور ہٹ جانا پڑا اپنی بیوی سے. ایسے مسائل ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو چھوٹے بچے ہیں. ٹھیک، کہ انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ارادہ کیا ہو، داخل ہوا ہو، بچہ اٹھ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، تو انسان دور ہٹ جاتا ہے. لیکن اب اس پر غسل واجب ہو گیا، پھر چاہے وہ بعد میں جمع کرے یا نہ کرے غسل اس سے واجب ہو. ورنہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایسا ہوا میں کیا کروں. ٹھیک، تو اس پر غسل یاد رکھیے واجب ہو گیا، کیونکہ یہاں حالانکہ منی خارج نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہوا، ہو جائے تب بھی ہوا. یا اسی طرح احتلام ہو جائے، مطلب نیند لگی، خواب دیکھا اور خواب کے بعد منی خارج ہونا شرط ہے، یاد رکھیے، تو بھی اس کا غسل جو ہے اس پہ واجب ہوا. اور احتلام مرد کو بھی ہو سکتا ہے، احتلام عورت کو بھی ہو سکتا ہے. تو ان شکلوں کے اندر غسل جو ہے ایک شخص کے اوپر یا اس عورت پر یا اس مرد پر یاد رکھیے غسل واجب ہو جائیں گے. یاد رکھیے اب ضروری ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ غسل لے لے، اور یہ چیز غسل کو توڑ بھی دیتی ہے، اسی لیے اس پہ غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال قرآن کی جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ نے فرمایا اور اگر تم جو ہے جنوبی ہو تو نہا لیا کرو. ٹھیک، اگر تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو وہ غسل لے لے. ایک بات یہ تھی. دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک، اس لیے میں نے کہا منی خارج جو ہے نا، جب دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل ان دونوں پر واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ پہلی شکل تھی غسل کے لیے، ٹھیک، جس کا تعلق شرمگاہ سے تھا اور جس کا تعلق ٹھیک ہے منی کے خارج ہونے سے تھا، چاہے وہ بیوی سے ہم بستری کی شکل میں ہوں یا صرف ملنے سے ہو جائے کہ داخل ہوا لیکن ابھی منی نہ بھی نکلا ہو، یا انسان احتلام ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو غسل واجب ہوا.